بڑی خبر کے اندر ایک خبر موجود ہوگی پاکستان میں، اور وہ خبر ہے فیک نیوز کے حوالے سے، بے بنیاد بحث کے حوالے سے جو اس فیک نیوز پر بنیاد کرتی ہے، پروپیگنڈا کے حوالے سے، تضلیلی معلومات اپنی طرف سے دینے کے حوالے سے، پرسنل ڈیٹیلز کے حوالے سے، اٹیکس کے حوالے سے، اور پھر ٹرولنگ جو ہے وہ تو آپ سمجھے اب پاکستان کی ہر خبر کا حصہ بن گیا ہے۔ معاشی ترسیلات کا معاملہ ہو، دفاعی معاملات کا معاملہ ہو، ذاتی ایشوز کا معاملہ ہو، آپ کو ٹرولنگ ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے اندر کہیں پر موجود ہو اور آپ کی ٹرولنگ نہ ہو رہی ہو۔ تو ہم اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں۔ ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا طلحہ، یہ جو فیکٹ چیکنگ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ بنیاد ہے صحافت کی، لیکن جو آڈینس ہے، ہم نے کسی اور فورم پر اس کو ڈیبیٹ کیا ہے، آڈینس کا رسپانس بھی میرے خیال میں اب یہی ہے، وہ واقعتاً یہی چاہنے لگ گئے ہیں۔ تو جو تھم نیلز کی آپ نے بات کی، مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جو تھم نیلز لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آڈینس اس کے علاوہ کچھ اور دیکھے گی نہیں۔ یہ واقعتاً ایک پینڈیمک ہے کہ نہیں ہے، کہ آڈینس کیا چاہ رہی ہے، آڈینس کے لیے آپ نے کھیلنا ہے۔ آئی تھنک یہ ڈیبیٹ پاکستانی میڈیا میں بھی بڑی پرانی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ TCM شروع کر رہے تھے تو ہم نے کہا جی کانٹیکچوئل جرنلزم کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی لوگ کرائم شوز دیکھنا چاہتے ہیں، مارننگ شو پہ شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو وہ دکھائیں۔ اور ایک ہی جوڑا تین شادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے مختلف چینلز کے اوپر۔ تو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ نے ایک ایکو سسٹم بنانا ہے، لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے، پوری نئی بریڈ کھڑی کرنی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ، مجھے بالکل میرے جو ووٹرز ہیں وہ اگلے 30 سال میں آئیں گے، کمپیئر ٹو دیٹ لائک وہ اسی طرح ہے کہ آپ نئی بریڈ تو انہوں نے کھڑی کر دی، بٹ وہ بڑی اور طرح کی بریڈ ہے۔ بٹ لیکن یہاں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو ایک نئی جنزی آ رہی ہے اس کو آپ نے ایک نیا فلیور دینا ہے، نئی طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ اسے کہیں یہ فیک نیوز ہے، کل سے وہ اپنے فون چیک کرنے لگ جائے، اتنا کوئی نہیں کرتا، اسپیشلی جنزی۔ وہ اسکرولنگ چل رہی ہے، آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، دوسری ہے، آپ نے پورے ایکو سسٹم کو کام کرنا ہے جو 5 سال 10 سال اس پہ لگیں گے۔ اس میں میڈیا کا بھی اتنا ہی کردار ہے، اس میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ جو ڈیفینیشن آف جرنلزم یا ڈیفینیشن آف نیوز ہے وہ بھی اب بدلتا جا رہا ہے۔ اب میرے لیٹ سے انسٹاگرام کے اوپر 1 ملین فالوورز ہیں، اب میں ایکسپرٹ بن گیا ہوں کسی بھی چیز کا۔ آپ کل سے ٹیک کے اوپر بات کرنے لگ جائیں، 6 مہینے بعد ہر بندہ جس نے ٹیک کے اوپر کوئی چیز دیکھنی ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، دیکھے گا۔ سو ڈیفینیشنز بھی بلر ہو رہی ہیں، لٹریسی بھی بالکل نہیں ہے، تو ایک پورا ایکو سسٹم کا ایشو ہے۔ رادر دین کہ خبر کی تعریف، اگرچہ میں تو بہت چونکہ کنزرویٹو صحافی ہوں تو میرے خیال میں تو خبر کی تعریف ایک ہی ہے جو ویریفائی ہو سکے 2 سورسز سے، اور جو حالات و واقعات کے تابع نہ ہو، 2 سال بعد بھی آپ یہ کہہ سکیں کہ ان بنیادوں پر ہم نے خبر کی۔ بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ، یہ جو پاپولیرٹی ہے ویلاگرز کی، یہ جو پاپولیرٹی ہے فیک نیوز والوں کی، فیک انڈیا جس کو میں کہتا ہوں، تو سیاستدان جو فیک نیوز پھیلاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ٹرمپ از اے کلاسک ایگزامپل۔ تو آپ کیوں اتنے اپنے بارے میں زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ کی کوئی یا ہماری کوئی اہمیت رہ گئی ہے کہ ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ مین اسٹریم جو ریڈنڈنٹ ہے، اب حق کوئی نہیں سننا چاہتا، سچ کوئی نہیں سننا چاہتا۔ آئی تھنک تھوڑا سا آپٹیمزم یہ ہے، اور جب وہ ایک ہوپ یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ نہیں چاہتا کہ اس تک غلط انفارمیشن آئے، چاہے جیسا مرضی انسان ہو، اس کو سچ کی تلاش ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس تک غلط معلومات آئے۔ سو اگر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایونیو ہے، یہاں سے آپ کو سچ مل سکتا ہے، تو شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہم صحافیوں کی ہوپ ہو۔ بٹ اس میں امپورٹنٹ بات، جو غلط انفارمیشن ہے یا فیک نیوز یا جن ویلاگرز کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا کانٹینٹ اس لیے دیکھا جا رہا ہے، اس کی پیکیجنگ بہت مزے کی ہے، اس کا تھمبنیل بہت مزے کا ہے، پروووکیٹیو ہے، بہت عوامی زبان میں بات کرتے ہیں۔ جو لوگ آتھینٹک انفارمیشن پروڈیوس کر رہے ہیں یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، شاید ان کو ابھی تک اپنے کانٹینٹ کو پیکیج کرنا نہیں آیا۔ اگر اپنے وہ کانٹینٹ کو اس طریقے سے پیکیج کر لیں جس سے عوام کنیکٹ بھی کر سکے، جس میں وائرالٹی بھی ہو، تو شاید پاکستان کے اندر آپ کو ایسے پلیٹ فارمز نظر آئیں گے جو اچھی انفارمیشن تو آپ کو ایک نیا قسم کا صحافیانہ انداز اپنانا پڑے گا۔ جو پرانی صحافت ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے، وہ بہت بورنگ ہے، وہ بہت ڈیٹیچڈ ہے، وہ کمیونٹی سینٹرڈ نہیں ہے۔ ہمارے جملے، ہمارے الفاظ، ہمارا انداز، یہ سب جو ہے نا عوامی ہونا پڑے گا۔ تو آپ کو بھی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چینج آیا ہے۔ ہمارا جو نیوز کا ماڈل ہے وہ اس کے اندر ہوتا تھا انورٹڈ پیرامڈ ہوتا تھا، جس کے سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ نے اوپر دے دی۔
دنیا بھر کے اندر اب وہ ماڈل انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا. وہ انورٹڈ پیرامڈ کی بجائے سمپل پیرامڈ ہے. سب سے اچھی انفارمیشن, امپورٹنٹ انفارمیشن سب سے نیچے وہ دیتے ہیں, بیکاز ان کی پیکیجنگ اس طریقے کی ہے, بیکاز وہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. بٹ میں تو اس کو ہالو بیرل سسٹم کہتا ہوں. ہالو بیرل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر معلومات ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو 10 منٹ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتا ہے کہ میرے پاس معلومات ہے, اور آخر میں آ کے کہتا ہے تو میں پھر جو آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. تو ہمیں لیکن انداز بدلا, آپ نے انداز بدلا اپنا, پریزنٹیشن کا انداز بدلیں, کچھ اور عوامی قسم کی باتیں کریں, اور وہیں پہ اور وہیں پہ وہ تھم نیلز بھی آ جاتے ہیں. تو بہت لوگوں نے کہا بیکاز آئی ڈو مائی پوڈ کاسٹ کہ آپ جو ہیں وہ یہ کیا بورنگ تھم نیل ہے, آپ کوئی اس میں مسالہ ڈالیں, کچھ ڈالیں. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ کہنا. ہے کچھ بڑے بڑے صحافی, ان کو بلا کے میں جو ہے ان کے ایسے تھم نیل ڈالے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی. تو نہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں لیکن سیریسلی آپ کو چینج کرنا پڑا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں جو ویلاگ کرتا ہوں مجھے اپنے جو ہے نا ہیڈ لائنز کو ڈم ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ. لیکن میری وہ جو ہے نا وہ تھریش ہولڈ آف چینج جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن آپ یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ تھریش ہولڈ جو ہے نا وہ تو پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے کوئی کتنا بھی کہہ دے کہ آپ اس میں یہ والا مسالہ ڈالیں, مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں until and unless وہ بات اس کلپ پرابلم کیا ہے, مسالہ ڈالنے میں پرابلم کیا ہے, اس کلپ کے اندر ہو. وہی ہانڈی نہیں بن جاتی ہے نا, آپ پیکیجنگ کو کیا ہے, آپ وہ ڈالیں جو کلپ کے اندر ہے. بٹ اگر مسالہ آپ کا ٹھیک ہے اس میں کیا پرابلم ہے, اگر آپ نے گلیمرائز کیا اپنے کانٹینٹ کو. ٹھیک اور غلط کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ چیز اس کلپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ بات اس کے اندر. یہ درست ہے, جو فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر جہاز گرا تھا, یہاں پہ نہیں گرا تھا, آپ اس کو اس کے اندر مسالہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ فیکچولی. لیکن آپ یہ کہہ سکتے کہ بارڈر کے اوپر یہ ہیلی کاپٹر گرا تھا تو کیا ہوا, آپ کوسچن مارک ڈال سکتے. اس حد تک ٹھیک ہے, اس حد تک مس لیڈنگ نہ ہو. ہاں کہ اس کے اندر وہ چیز ضرور ہونی چاہیے. دوسری چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ پرسن ٹو پرسن اس لیے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیک نیوز ہے, کیا ڈس انفارمیشن ہے. اس سے پہلے ہم جو فیکٹ چیک اور اس کی بات کر رہے تھے, میرا بیٹا جو ہے وہ آیا میرے پاس رات میں, لائک کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ امیجز آ رہے ہیں جو کہ وائلڈ فائر لگی ہے کیلیفورنیا میں. اینڈ آئی واز لائک کہ اچھا, میں نے تو ریئل امیجز بھی دیکھے, اور وہ واقعی جو اس نے امیجز مجھے دکھائے وہ واقعی اے آئی جنریٹڈ تھے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا, یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ہوگا, کیا ہوگا, لیکن یہ بہت زیادہ ایک سنگین مسئلہ بھی ہو گیا ہے, اور پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ویریفائی کرنا چاہتا ہے, کون نہیں ویریفائی کرنا چاہتا ہے. اچھا چلا, آپ پیکیجنگ گرو ہیں, تو آپ پیکیجنگ کے اندر کیا کس چیز کا لحاظ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ بڑا سبسٹینٹیو ہے اور کنٹیکسچوئل بھی ہوتا ہے اور مفصل ہوتا ہے اور کافی اس کی مدت بھی زیادہ ہے, شیلف لائف زیادہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں پیکیج؟ ہم لوگ بھی ٹو بی آنیسٹ ہمارا بھی یہ چیلنج ہے. مطلب ہمارے خیال سے جس ویڈیو کے اوپر 1 ملین ویوز آنے چاہیے اس کے اوپر 3 لاکھ 4 لاکھ آ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہمیں لگتا ہے جو سکسیس آپ کہہ لینا, یا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ روک نہیں سکتے کہ جی فیک نیوز ختم کر دیں. وٹ یو ہیو ٹو ڈو از اینڈ وٹ وی ڈیڈ واز کہ 8 سال ہم نے ایک اپنی آڈینس بلڈ کی ہے. اب وہ آڈینس کی لوکل لائک آڈینس بن رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو بلڈ لائک مور پیپل, مور پلیٹ فارمز, رادر دین کہ آپ جرنلسٹ کو بلائیں, 2 دن سرینا میریٹ میں ٹھہرائیں, ٹریننگ کرا دیں, وہ واپس ٹی وی پہ جائیں گے, وہ پارٹی کرتے ہیں, آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی یہی کر رہا ہے, این جی او سیکٹر میں بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ پورا ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ٹو بلڈ مور کریڈیبل پلیٹ فارم. یہ پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو آڈینس بلڈ کرنی ہے جو ڈیجیٹلی الائیو اینڈ ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ ہیں اور جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, مسالہ دار چیزیں لیکن مس لیڈنگ نہ ہو. ذرا رد عمل پہ آئیں. اسد جی اب ٹاکنگ اباؤٹ رد عمل. سو ہم تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں اور وہ کبھی تیر خود ہی کو لگتا ہے, ویسے نشانے پر نہیں بیٹھتا. کیا ہم کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ٹرولنگ کیسے ہوتی ہے, یہ جانتے ہوئے فیک نیوز کیسے ہے, اے آئی جنریٹڈ امیجز کیسے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں میں 3-4 اسٹیپس میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, آپ نے ڈیجیٹل انفارمیشن لٹریسی کی بات کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تو کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ کو ایک میسو اسکیل پہ انٹرونشن کرنی پڑے گی. ابھی تک مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. ہمارا خیال تھا کہ الیکشنز میں شاید ای سی پی کو بہت پش کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے کہ ای سی پی کو کیمپین کرے ان ٹرمز آف انفارمیشن سارٹ آف انٹیگریٹی اینڈ واٹ ناٹ. نہیں ہو سکا. تو نمبر 1 پہ تو وہ ہے. نمبر 2, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہے, ٹی سی ایم انکلوڈیڈ, ان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. اور ونس اگین ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایشوز ہیں ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن آف دیز کائنڈ آف انسٹیٹیوشنس.
जिसमें बहुत बड़ा एक रोल है उस मोनेटाइजेशन का जो कि प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, जो कि वंस अगेन ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स में होती है, हमें नहीं पता वो किस पैरामीटर्स के थ्रू पैसे दे रहे हैं व्हाट नॉट। यहाँ पे गवर्नमेंट्स के रोल होते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की थी इलेक्शन कंपटीशन कमीशन के थ्रू ये करने की कि जो जर्नलिस्टिक कंटेंट है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा बिग टेक को इफ दे वांट टू यूज इट। नंबर 2, ये स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नंबर 3, साकिब, आई एम सो हैप्पी टू सी के किस कदर ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड आई शेयर सम ऑफ दैट ऑप्टिमिज्म। जितना ज़्यादा फैक्ट चेक कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, अगेन फैक्ट चेक एक बज़वर्ड भी बन गया, बट जितना ज़्यादा फैक्ट चेक कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। बट अब सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली बिग टेक प्लेटफॉर्म्स खुद से हट रहे हैं इस पर। मसलन मेटा ने रोल बैक किया अपना फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम यूएस में। ये डिजास्ट्रस होगा अगर ये हम स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ में देखना शुरू कर दिया हमने, जो थोड़े बहुत फैक्ट चेक्स हो रहे हैं वो भी खत्म। एंड फाइनली, जो आई थिंक आपने बात की, द आइडिया ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच, ये बड़ा खतरनाक है। और वो इसलिए क्योंकि आपका ओपिनियन भी हो सकता है। अब देखें, एआई को आप इस्तेमाल करते हैं डिपिक्ट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो एआई से डिसइंफॉर्मेशन ही बना रहे हो। मसलन आपने देखा होगा कि जो रेप की स्टोरीज होती हैं या असॉल्ट की स्टोरीज होती हैं, उसमें किसी का चेहरा तो ऑब्वियसली नहीं लगता, बट एक फीचर इमेज लगता है जिसमें किसी लेट्स से ग्राफिक होती है। तो अब उसको उन्होंने फीचर इमेज को चेंज कर दिया विद एआई जनरेटेड इमेज, व्हिच इज परफेक्टली ऑलराइट। ये वो चीजें हैं जो कि समझनी पड़ेंगी पॉलिसी मेकर्स को कि सारे के सारे जनरेटिव इमेजेस को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो ये आपको एक बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की डिबेट के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ डिबेट जो है वो हालात और वाकयात के साथ जुड़ी हुई है। अगर सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमले हों तो फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर ठीक है, लेकिन अगर वो 5th जनरेशन वॉरफेयर की तोपों का रुख उस वक्त के ओपोनेंट्स के खिलाफ हो तो फिर आप बंदे बाकायदा ट्रेन करते हैं, और फिर ये बंदे जब आपके खिलाफ बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी कि हमें इसको कर्व करना चाहिए। तो हमारा भी तो एपिसोडल है, ऑलमोस्ट नॉट एपिसोडल, बल्कि आप इसको कहेंगे एपिलिप्टिकल है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। जब हमें सर पे पड़ती है हम शुरू हो जाते हैं, जब नहीं तो दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। अभी दोबारा हमारे सर पर जो है वो पड़ने वाली है। अभी उन्होंने फेसबुक की बात की थी, जो फेसबुक ने अपना फैक्ट चेकिंग का जो प्रोग्राम है ख़त्म किया है, उसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेसबुक ने दोबारा से अलाउ कर दिया है पॉलिटिकल कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स के ऊपर पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा आएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। और जो अगर आप उसका डेमोग्राफिक देखें तो हमारे जो 45+ हैं वो ज़्यादातर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस इंफॉर्मेशन के। लेकिन ये फैक्ट चेक्ड कंटेंट है क्या? फेसबुक जो है वो फ्री पाथवे बन जाएगा जो मर्जी कहते रहे हैं? सो फेसबुक इनिशियली 2020 में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पॉलिटिकल स्पीच को वो प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक। सो जो पेजेस या जो अकाउंट्स पॉलिटिकल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी रीच वो बढ़ा नहीं रहे थे। अब उन्होंने किया ये है कि अब अगर आप करेंगे तो उसकी रीच को बढ़ाएंगे वो। सो ये कंटेंट एम्पलीफाई होना शुरू। ये बात करके आपने, इसका मतलब फेसबुक भी अब गया यहाँ पर पाकिस्तान में। अगर मुवाफिक नहीं है सियासत और सोशल मीडिया तो फिर फेसबुक भी गया एक्स की तरह, वो भी फारिग हो गया। तो आप प्लेटफॉर्म्स को फिर बैन तो नहीं कर सकते ना, आपको कुछ और करना होगा। आपको प्लेटफॉर्म्स के साथ एंगेज करना होगा, उनको ये मेक श्योर करना होगा कि वो लोकल लॉज को फॉलो करें, और वो तभी करेंगे अगर उनका ऑफिस यहाँ पर होगा। मैं कल पढ़ रहा था कि व्हाट्सएप का जो CDN है पाकिस्तान के अंदर, उसको यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया। एक तो पहले मुझे पता नहीं था कि उनका यहाँ पे CDN है भी या नहीं। सो अगर कोई था और वो भी छोड़कर यहाँ से चला गया है तो फिर तो जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आखिर में इलेक्शन के दौरान हमारी टिकटॉक और फेसबुक के साथ इंगेजमेंट हुई। हमने उनसे पूछा कि जब आप PTA से बात करते हैं तो आपको किस किस्म की बातचीत उनसे होती है, तो वो कहते हैं हमें ये नहीं बताया जाता कि जो है वो फेक न्यूज़ है या यहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। एक ही सवाल होता है कि इस अकाउंट का ओनर कौन है, और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती। आप अपना जब जी गो अहेड बताइए। अच्छा, इसमें हम डिजिटल लिटरेसी की क्योंकि बात कर रहे थे तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट डिजिटल लिटरेसी की हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एजुकेशन का जो मयार है और जो कुछ हो रहा है, मतलब 3 करोड़ बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है, जो बच्चा स्कूल जा भी रहा है उसकी भी क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमें तो इतने बेसिक लेवल पे फ़िलहाल जो है वो काम करने की ज़रूरत है। ये जो हम देखते हैं जैसे यहाँ पे PTI का जो होल्ड है ऑन सोशल मीडिया, बात तो हम सारी जो भी हम बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो उससे कहीं ज़्यादा चेक्स हैं, उनकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं, उनके अपने लॉज हैं जिसके थ्रू उनको जो है वो जाना पड़ता है। तो बात तो सारी सोशल मीडिया की ही हो रही है। तो PTI जैसे जो फॉलोअर्स हैं या ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं या इंडिया में मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडरान पे भी आती है ना। अगर उनके फॉलोअर्स ये बैठ के इस तरह की न्यूज़ फैला रहे होते हैं तो क्या एक लीडर जिसके कहने पे आप कुछ भी कर जाएंगे या वो 100 U-टर्न ले रहा है आप वो भी यकीन कर लेंगे, तो क्या वो ये नहीं कह सकता कि
یہ جو گھٹیا کیمپین آپ مریم نواز کے لیے کر رہے ہیں, یہ جو آپ اے آئی جنریٹڈ یہ آپ نے نکالے ہیں, پلیز آپ ایسے نہ کیا کریں. لیکن اگر وہ خود کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ آپ ایسے میرے بارے میں بات نہ کیا کریں, کیپٹن صفدر کو کیسا لگے گا, تو فالوورز کیا کریں گے؟ یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی, اور یہ اگر ٹرمپ بھی یہ کرے گا تو اس کے فالوورز کوالٹی آف لیڈرشپ کے اوپر ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. یہ ایک گرین چینل ہے جس کے ذریعے آپ کوئکلی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں کہ آپ 4-5 لیڈران جو ہیں اگر وہ اپنے فالوورز کو وہ پیرامیٹرز دیں جو تہذیب کے دائرے میں ہیں, تو پھر میرے خیال میں آپ کو اتنا لمبا پاتھ وے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیڈران کا ٹورڈز دی اینڈ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ہاسٹیج بن گئے ہیں اپنے آڈینس. سوشل میڈیا دیکھیں اگین مسئلہ جو میں سب سے پہلے میں نے بات کی, ہم لوگ ہر چیز کا سلوشن نکالتے ہیں کہ جی بس ایسے ہو جائے, یہ 6 مہینے سال میں بس ہم ختم کریں, ہمارے اوپر آیا. تھک گئے نا یار, اتنا عرصہ ہو گیا, بوڑھے ہو گئے ہم بھی, آپ تو خیر جوان ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں جلدی کچھ ہو جائے. جلدی دیکھیں, جلدی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے 5 years 10 years اسٹریٹجی. یہ میڈیا مالکان کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, جرنلسٹ طبقہ پورا اس کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور پوری عوام الناس کے جو انفلوئنسرز یا جو ڈیجیٹل آپ کہہ لیں وہ لوگ ہیں ان کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. یہ اس طرح کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ایون $10 ٹریلین کی فنڈنگ بھی کر دیں کہ شاید جی 6 مہینے کے اندر آپ ایک بندے کا دماغ تو نہیں بدل سکتے. ٹھیک, تو چلیں لانگ ٹرم تو ہو گیا, شارٹ ٹرم میں ہم کیا کریں کوئکلی؟ دیکھیں بہت چھوٹی سی چیز ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا شارٹ ٹرم میں, ریئلائزیشن کمز فرسٹ, کہ جو ابھی ثاقب بات کر رہے تھے نا, انفارمیشن ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے. یہ وہی بالکل وہی والی بات ہے کہ باہر اسموگ ہے, آپ گھر پہ کتنی دیر ایئر پیوریفائر لگا کے بیٹھ جائیں گے, آپ کو الٹیمیٹلی یو ہیو اپ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. یہ جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم میں آپ صرف اگر کچھ کر سکتے ہیں طلعت صاحب, تو وہ اس سارے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں صحیح سے, تاکہ آپ اس کو پلان کر کے اس پہ انٹرونشنز ایسے کریں جس سے اپنے ہی ملک کا نقصان نہ ہو, سچ ایز انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز یا فائر وال لگا کے, یا جو ٹویٹر بند کر کے ہم نے اپنا ہی نقصان. اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہ ماریں.